اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک الکفر والنفاق۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ شب شہادت مولائے کائنات یہ وہ مصیبت کی شب ہے اس میں ہمارا اور آپ کا مولا اس دنیا سے گیا ہے۔ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی جس میں رسول گرامی اسلام مولا کائنات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا الکفر والنفاق۔ اے علی آپ کی محبت تقوی ہے اور ایمان ہے، اور آپ کا بغض، آپ کی دشمنی، آپ کی نفرت کفر اور نفاق ہے۔ تو بے شک ذات مولائے کائنات حق و باطل کو تشخیص دینے کا ایک معیار ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کون تقوی کے راستے پر ہے اور کون کفر و نفاق کے راستے پر ہے، تو سب سے پہلا معیار، سب سے پہلی کسوٹی یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، کیونکہ خود علی کی محبت تو تقوی ہے ہی، یہ آپ کو تقوی کی طرف لے جاتی ہے۔ علی کی ساری زندگی تقوی کا ایک مکمل نمونہ ہے، ایک مکمل معیار جو تقوی کا آپ نے پیش کیا ہے وہ مولا کائنات نے کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے دیکھنے کو۔ تو عزیزوں، تقوی الہی بہت سی مشکلات کا راہگشا ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے، خدا اس کے لیے راستے کو خود ہموار کرتا ہے۔ اس کو راستہ ہموار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ تقوی کو اختیار کرے۔ اگر وہ کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو خدا اس کے راستے کو خوب ہموار کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسے جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہو، جہاں سے وہ سوچتا بھی نہ ہو، وہاں سے خدا روزی دیتا ہے۔ اب روزی کے مسئلے میں انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، لیکن آپ یہ یقین جانیں، یقین رکھیں کہ اگر آپ تقوی الہی کو پیشہ کرتے ہیں، خوف الہی آپ کے دل میں پایا جاتا ہے، اپنے واجبات کو باقاعدہ طور پہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، گناہوں سے باقاعدہ طور پہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خدا نے آپ کے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ بہت اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم الٹا راستہ چلتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ گناہ کریں گے تو روزی ملے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے، گناہ سے بچیں گے تو روزی ملے گی، لیکن آپ کا عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے، کیونکہ جو دنیا ہے وہ اختیار کی منزل کی دنیا ہے۔ خدا کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، اور اگر مجبور کر بھی دیتا ہے، خدا قادر بے شک ہے، انسان سب چاہے سب مومن بن جائیں، سب اللہ کے نیک بن جائیں، لیکن پھر اس میں ہمارا کیا کمال ہوگا، ہمارا کیا حسن ہوگا؟ بھئی جب ہم مجبور ہو گئے، ملائکہ کی طرح ہو گئے، تو پھر ہمارا اس میں کوئی حسن نہیں ہے۔ انسان کا طر امتیاز ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر دونوں صلاحیتوں کو رکھا گیا ہے، وہ غلط اور صحیح دونوں راستے کو انتخاب کر سکتا ہے۔
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، شکر اور کفر دونوں راستے دکھا دیے، صحیح اور غلط دونوں راستے تمہارے سامنے، کبھی فطرت کے ذریعے، کبھی پیغمبر کے ذریعے، کبھی امام کے ذریعے، کبھی عالم دین کے ذریعے. تو ان تمام چیزوں کے ذریعے ہم نے صحیح اور غلط راستے کو تمہیں دکھا دیا ہے. اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم کس راستے پہ چلو، اور یہیں پر تمہارے اختیار کی منزل شروع ہوتی. اسی لیے جب ایک شخص آتا ہے چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا انسان مختار ہے یا مجبور، سوال کرتا ہے کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے، تو امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ انسان نہ پوری طور پہ مختار ہے اور نہ پوری طور پہ مجبور ہے. پوری طور پہ مجبور ہو جائے تو پھر اس کے کمال کی منزل ختم ہو جائے گی، وہ مرتبہ، وہ کمال کا جو درجہ انسانیت کو دیا گیا ہے اپنے اعمال کے لیے، وہ ختم ہو جائے گا. تو امام نے اس سے ایک جملہ کہا تم اپنے ایک پیر اوپر اٹھاؤ. اس نے ایک پیر اٹھا لیا. کہا اب دوسرے پیر بھی اٹھا لو. کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا بس اتنے ہی مختار ہو، اتنے ہی مجبور ہو. تو ایک حد تک انسان مختار ہے اور ایک حد تک انسان مجبور ہے. تو پھر ہمارا کیا رول ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ آپ جس شرائط میں، جن حالات میں، جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور جس کلچر میں، جس گھرانے میں، جس سوسائٹی میں بڑے ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، وہیں سے آپ اپنے راستے کا آغاز کریے، اپنے سفر کا آغاز کریے. جو بھی آپ سے ممکن ہے اس کنڈیشن سے، وہیں سے آپ شروعات کریے. وہی خدا آپ سے چاہتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ہر انسان ہر مقام پر پہنچ ہی جائے، ہر انسان عالم ہو جائے، ہر انسان مجتہد ہو جائے. خدا آپ سے یہ نہیں چاہتا. خدا آپ سے بندگی چاہتا ہے. جس حالت میں ہیں، جس حالات میں ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ کا جو شرعی ذمہ داری جو آپ انجام دے سکتے ہیں، جو انجام دے سکتے ہیں، وہ خدا آپ سے چاہتا ہے. تو روزی بھی انہی چیزوں میں سے ہے. روزی ہم تلاش کرتے ہیں، اور کبھی ہوتا ہے کہ روزی کے تلاش کرنے میں حرام حلال تقوی الہی کو بھول جاتے ہیں. جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو یرزقہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے ہو. ہوتا ہے کبھی کم و بیش ہر انسان کے ساتھ، اور بالخصوص وہ لوگ جو خدا پہ اطمینان رکھتے ہیں، سوچتے بھی نہیں جہاں سے وہاں سے روزی آ جاتی، وہاں سے پیسہ آ جاتا ہے. کہتے ہیں یا تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. تو یہ وہی ہے، یہ خدا کا ہی ارادہ ہے. جہاں نہیں سوچتے وہاں ملتا ہے، جہاں سوچتے وہاں نہیں ملتا. تو یرزقہ من حیث لا یحتسب. خیر اتنا ہی نہیں کہ روزی صرف دے گا، روزی کے مسئلے کو حل کر دے گا. ان اللہ بالغ امرہ، خدا اس کے امور کی خود رسیدگی کرے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، خدا نے ہر چیز کے لیے مقدار معین کر رکھی. تو یہ تقوی الہی جو ذات علی سے ہمیں ملا، یہ پرہیزگاری جو علی نے ہمیں سکھایا ہے. اور بتائیں تقوی کے میں ایک غلط فہمی ہوتی ہے عزیزوں، وہ یہ کہ بہت سے لوگ بعض مستحب عمل، بعض ایسے عمل جن کے بارے میں روایات میں یہ کہا گیا ہے مستحب ہے یا اچھا ہے، ان عمل کو انجام دینے کے ذریعے سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی مغفرت کا سامان مہیا کر لیا ہے اور ہم سے بڑا کوئی اب متقی و پرہیزگار نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. تقوی کی تعریف ہم نے پہلے بھی کی گزشتہ جلسے میں کہ تقوی یعنی آپ اپنے واجبات کو انجام دیں اور اپنے گناہ سے، جو گناہ ہیں ان گناہوں سے پرہیز کریں. سب سے پہلی منزل میں تقوی یہی ہوا کرتا ہے. اب ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ چوری کرتا تھا، اور چوری کرنے کے بعد جو چیز چوری کرتا تھا اس میں سے کچھ رائے خدا میں انفاق کر دیا کرتا تھا. تو اب کچھ لوگوں نے جب اس کی حرکت دیکھی تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو؟
یہ آپ کا کام صحیح نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا آپ پہلے چوری کرتے ہیں، پہلے غلط کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں. تو کہا نہیں، یہ تو ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. تو مطلب یہی ہے، بیان کرنا مقصد ہے کہ بہت سے لوگ غلط چیز پر بھی جب عمل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. تو اللہ سے ہدایت مانگیں. بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان غلط چل رہا ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتہ ہو کہ ہم غلط جا رہے ہیں، ہم رانگ جا رہے ہیں. یہی سب سے بڑی ہماری مشکل ہوتی ہے، یہ احساس کہ ہم کہاں صحیح ہیں کہاں غلط ہیں ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے. الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. انسان اپنے نفس پر آگاہ ہے، گرچہ وہ عذر پیش کرتا رہے. تو اپنے معافی ضمیر، اپنے غریبان، جسے کیوں کہتے ہیں غریبان میں جھانک کے دیکھو، کیا غریبان میں کچھ لکھا ہوا ہے؟ نہیں، کسی غریبان میں اندر کچھ لکھا نہیں ہوتا ہے. یعنی ایک مرتبہ جو نظر تمہاری سامنے ہے دوسروں پہ ہے، وہ نظر نیچے لے جاؤ، اپنے ضمیر کی طرف لے جاؤ کہ تم خود کیا ہو. اسی لیے کہتے ہیں غریبان میں جھانک کے دیکھو. غریبان میں کچھ دکھتا نہیں ہے، لیکن جب آپ سر جھکائیں گے تو دوسروں سے چشم پوشی کریں گے اور اپنے عیوب کی طرف متوجہ ہوں گے. وہ کتنی اچھی بات ہے کہ مومن بجائے کہ دوسروں کے عیب کی طرف متوجہ ہو، سب سے پہلے اپنے عیب کی طرف متوجہ ہو. دوسروں کی غلطیوں سے اگنور کرے، بے توجہی کرے، اپنی غلطیوں کو اہمیت دے کہ میرے اندر یہ کمی نہیں ہونی چاہیے. تو ایک ایسا سماج جس کے اندر تقوی الہی پایا جاتا، جو علوی سماج کہلائے، جو فاطمی سماج کہلائے. اتنی قربانیاں، اتنی مشقتیں ہمارے ائمہ نے، مولا کائنات نے، شہزادی دو عالم نے کیوں اٹھائی ہیں؟ ہم یہی ایک سوال کرتے ہیں، کیوں اٹھائی؟ کبھی سوچا، کبھی غور و فکر کیا کہ کیوں اٹھائی؟ وہ بھی ایک نارمل زندگی گزار سکتے تھے. اسی لیے تو اٹھائی کہ بشریت ہدایت پائے، انسانیت ہدایت پائے، لوگ اللہ کے راستے پہ. تو یعنی اللہ کی بندگی کا راستہ، اللہ کی اطاعت کا راستہ ایک اہم راستہ ہے جس کے لیے اتنی جانفشانیاں دی جا رہی. تو اب وہ شخص چوری کرتا تھا اور اس کے بعد جا کے صدقہ اور خیرات کر دیا کرتا تھا. پوچھا کہ کیوں کرتے ہو؟ کہ ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں. تو اب یہی ہے کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ لینے سے انسان کو دین سمجھ میں نہیں آتا. اور یہیں پہ یہ بھی عرض کریں کہ کبھی بھی دین کو اگر آپ سیکھنا ہو تو ان لوگوں سے دین سیکھیں جنہوں نے دین کو سمجھا ہے. ذات نایافتے از ہستی بخش کئی میتوان شود ہستی بخش. وہ ذات جس کے پاس خود کوئی چیز نہیں ہے وہ دوسرے کو نہیں دے سکتا ہے. آپ کے پاس پیسے ہیں تو دوسرے کو دے سکتے ہیں، دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. پیسے نہیں تو غریب کی مدد نہیں کر سکتے. تو جس نے دین کو خود نہیں سمجھا ہے وہ دوسروں کو دین کیسے سمجھائے گا؟ آدھا سمجھا ہے تب بھی مسئلہ ہے. کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. تو یہ جو ضرب المثل آئی ہے اس کی کوئی وجہ ایسی نہیں ہے. اگر آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس نے صحیح ڈاکٹری معلومات حاصل نہیں کی، تھوڑی ادھر سے تھوڑی ادھر سے حدیثیہ معلوم کی، تو آپ ڈرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے غلط دوا دے دے اور وہ ریئیکشن کر جائے اور ہمارے لینے کے دینے پڑ جائیں، جان پہ آ جائے. تو وہی حال دین کا مسئلہ ہے. وہ جسمانی بیماری ہے، جسمانی بیماری کی صحت کے لیے ہم بہترین سے بہترین اسپیشلسٹ ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون اچھا اسپیشلسٹ ہے بتاؤ. گرچہ اس کی فیس زیادہ ہو پھر بھی ہم فیس زیادہ دے کے اس کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اچھے سے اچھا علاج چاہیے، ہمیں صحت چاہیے، ہمیں جسمانی تندرستی و توانائی چاہیے. تو کیا ہمیں اپنے روحانی علاج کے لیے، روحانی تندرستی کے لیے، اپنی آخرت و عاقبت بنانے کے لیے ایک صحیح عالم دین جو صحیح دین آپ تک پہنچائے ضرورت نہیں ہے؟ بے شک ہے. تو بہت سے لوگ دین کو نہ سمجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ ایسے علماء سے جو سیرت اہل بیت پر عمل کر رہے ہیں اور دین کو سیکھا ہے، اس مرحلے تک دین کو سیکھا ہے کہ سمجھا سکیں. دین میں بصیرت، دیکھیں ایک علم ہوتا ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے. ایک معلومات کا اکٹھا کرنا ہوتا ہے اور ایک بصیرت، معلومات کو صحیح طور پہ تحلیل کر لینا، دین کے مفاہیم و مقاصد کو صحیح طور پہ سمجھ لینا. بہت سے لوگ ہیں جو معلومات زیادہ اکٹھا کیے ہوئے ہیں
لیکن شعور کے اس منزلت تک نہیں ہے۔ تو دین میں صرف معلومات اکٹھا کرنے کا نام دین نہیں ہے، معلومات کے ساتھ ساتھ شعور اور بصیرت بھی ہونا چاہیے، جسے قرآن نے حکمت کہہ کے یاد کیا ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو ہم نے حکمت دے دی اسے خیر کثیر عطا کر دیا۔ تو علم کے ساتھ بصیرت دین ہو، حکمت ہو، شعور ہو، دین کو سمجھ کے سمجھا رہا ہو، تو اس سے دین لینے کی کوشش کریں۔ تو اب یہ شخص، اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، قرآن میں کہتا ہے نا یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، بعض چیز پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض چیز کو مانتے ہی نہیں۔ تو یہ بھی ایسے ہی تھے، ایک چیز کو پڑھ لیا لیکن دوسری چیزیں نہیں پڑھی۔ تو اب جب امام علیہ السلام خدمت میں پیش کیا گیا تو کہا کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل یہی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشرۃ امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کے لیے 10 نیکی دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے من جاء بالحسنۃ، یہ بھی اللہ کا احسان ہے اپنے بندوں پر، جو ایک نیکی بجا لائے اس کو اللہ اس کے 10 برابر اجر دے گا، 10 برابر اس کا ثواب دے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا، لیکن اگر آپ ایک برائی کرتے ہیں تو اسی ایک برائی کی سزا آپ کو ملے گی، ایک کے برابر 10 نہیں ملے گی، ایک کی ایک ہی ملے گی۔ تو اس نے کہا دیکھیے ہم نے چوری کیا، کہا ہاں، تو کہا ہمارے کھاتے میں کتنی اچھائی آئی؟ کہا 10۔ اور برائی بھی کیا تو یہ جب ہم نے چوری کیا تو برائی کتنی آئی ہمارے کھاتے میں؟ کہا 1۔ کہا ہم نے ایک نیکی بھی کیا، کہا کیا؟ کہا اس کو صدقہ دیا، تو کہا کتنا ہوا؟ کہا 10، کیونکہ ہم نے جب صدقہ دیا تو وہ نیک کام ہوا۔ تو اب جب صدقہ دے دیا رائے خدا میں تو 10 نیکی کی اور 1 برائی کی، تو 1 برائی جو ہے آپ 10 نیکی میں سے کم کر لیجئے، باقی تو ہمارے کھاتے میں 9 نیکیاں موجود ہیں، تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کو سمجھو، قرآن سمجھنے کی چیز ہے۔ قرآن کی آپ نے یہ آیت تو پڑھ لی، لیکن قرآن میں ایک دوسری آیت بھی پہلے وہ بھی تو پڑھو اور اس کو سمجھو اور پھر جاؤ عمل کرو۔ کہا وہ کون سی ہے؟ کہا یہ بھی آیت ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال انہی کے قبول کرتا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری سے رہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں جب آپ نے چوری کی تو آپ متقی و پرہیزگار رہ گئے؟ نہیں رہ گئے۔ آپ گناہ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، دوسرے کا مال غصب کر رہے ہیں، تو آپ جب متقی و پرہیزگار ہی نہیں ہیں تو پھر اللہ آپ کے عمل کو قبول کیوں کرے گا؟ تو تقوی ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ بہت سے پتہ چلا غلط کام بھی کر رہے ہیں اور کچھ نظر و نیاز کے ذریعے یا کچھ مجلسوں کے ذریعے ایسے کچھ عمل انجام دے دیا، اب سوچتے ہیں کہ اب تو جنت میں ہم نے سب سے بلند درجے میں اپنا جو ہے نام لکھوا لیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین جو ایک مجموعہ ہے، دین کی جو ایک معلومات ہے، دین وہ چیز نہیں جو ہم اپنے گھر سے لے رہے ہیں، دین ایک واقعیت ہے۔ ہو سکتا ہے جو آپ کو اپنے گھر سے مل رہا ہو ٹوٹل وہی مل رہا ہو جو دین چاہتا ہے، ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں اس میں فرق ہو رہی ہیں، کیونکہ جو سیکھے ہیں، جو سکھایا جا رہا ہے، انہوں نے پوری معلومات حاصل نہیں کی۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ تقوی سے، پوری زندگی تقوی ہے، پورا وجود تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ علی ہمیں تقوی کا درس دیتے ہیں۔ خطبہ حمام آپ اٹھا کے دیکھیں، علی کی ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزری، اور اسی لیے ہم علی کو امام مانتے ہیں۔ علی متقیوں کے امام ہے، امام المتقین، ہم کہتے ہیں نا تقوی و پرہیزگاروں کے امام ہے، کیونکہ علی سے بڑھ کر کوئی تقوی و پرہیزگاری رکھنے والا نہیں ہے۔ مولا کائنات کی جو زندگی ہے ہر حوالے سے ویسے تو، اور ہم اسی لیے مانتے ہیں آپ کو کیونکہ فطری تقاضا ہے، عقلی تقاضا ہے، ہر انسان کے سامنے جب آپ پیش کریں گے کہ بھائی کس کو مانا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ جو دنیا میں سب سے بڑا عالم ہو، سب سے بڑا متقی و پرہیزگار ہو، سب سے بہادر ہو۔ صفات کو دیکھ کے تو آپ پیروی کرتے، جو شخص خود عمل نہ کرتا آپ اس کی پیروی کریں گے؟ نہیں کریں۔ تو اب بتائیے کہ مولا کائنات سے بڑھ کر کوئی ذات ہے بعد رسول گرامی اسلام میں جس کے اندر
علی جیسا تقوی، علی جیسی پرہیزگاری، علی جیسا علم، علی جیسے فضائل، علی جیسے شجاعت پائی جاتی ہے؟ تو ہم کسی تقلید کے بنیاد پہ نہیں مانتے، ہم عقلی دلیلوں کے بنیاد پہ مانتے ہیں۔ اور اسی لیے دشمن یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الفاضل۔ عجیب بات ہے کہ انسان یہ مان رہا ہے کہ علی افضل ہے، لیکن حمد خدا کی جس نے مفضول کو فاضل پہ مقدم کیا، یعنی وہ اپنے عقیدے کو محفوظ کرنے کے لیے اپنا خدا کے بنسبت جو عقیدہ ہے اس کو بھی خراب کر رہا ہے۔ بھئی خدا بھی تو عاقل ہے، خدا ہو سکتا ہے ایسا کہ مفضول کو، جو پست ہے، اس کو جو فضیلت رکھتا ہے اس پہ برتری دے؟ یعنی پھر خدا کو بھی آپ نے نہیں پہچانا۔ تو بے شک ایسے ہی عزیزوں، اگر آپ نے در اہل بیت سے آپ دور ہوتے ہیں تو پھر نہ آپ کو صحیح امامت پتہ چلے گی، نہ صحیح نبوت اور رسالت پتہ چلے گی، اور نہ توحید اور خدا کی صحیح معرفت حاصل کر سکتے۔ یہ زنجیر کے سلسلے ہیں، زنجیر کی کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ جب آپ صحیح امام کی معرفت حاصل کریں گے تو صحیح نبی کی بھی صحیح معرفت حاصل ہوگی۔ جب آپ نبی کی صحیح معرفت حاصل کریں گے تو خدا کی بھی صحیح معرفت حاصل ہوگی۔ اسی لیے وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے۔ اور شب 21 ماہ رمضان ہے، شب قدر ہے، آپ کیا پڑھتے ہیں سورہ انا انزلنا میں؟ تتنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہیں۔ اب ہم آپ سے ایک سوال کریں گے کہ ملائکہ نازل، آپ کہتے ہیں بھائی فلاں صاحب ہمارے یہاں نازل ہوئے، ہمارے یہاں اترے، یا فلاں صاحب کے یہاں گئے، تو کیا کرنے گئے؟ کسی سے ملنے گئے نا؟ کوئی ہے جس سے ملنے گئے، کوئی ہے جس کے پاس نازل ہوئے، اور کوئی ہے نہیں تو پھر نہیں کہیں کہ فلاں صاحب پہ نازل ہوئے، فلاں صاحب کے یہاں مہمان آئے۔ وہ فلاں صاحب ہے ہی نہیں تو مہمان کیا؟ بس کب کہے گا کہ آپ مہمان آئے ہیں؟ جب وہ شخص جس کے یہاں آ رہے ہیں وہ موجود ہو، تو کہیں گے ہاں بھائی ہم فلاں صاحب کے یہاں اترے ہیں، نازل ہوئے ہیں۔ نازل یعنی اترنا۔ تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتی ہے پوری شب میں۔ تو کس پہ نازل ہوتی ہے؟ ہم جیسے گناہ گاروں پہ؟ نہیں، ہم پہ تو نازل نہیں ہوتی۔ کون دعویٰ کرتا ہے کہ ہم پہ شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں ہمارے اوپر؟ روح آتی ہے، ہم سے گفتگو کرتی ہے، ملائکہ کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ اگر پوری کائنات میں کوئی ذات یہ دعویٰ کر سکتی ہے تو وہ قطب عالم امکان امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملائکہ اور روح ہم پہ نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ ملائکہ اور روح کیوں نازل ہوتے ہیں؟ ہماری تقدیرات کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ جو تقدیر لکھی جانے والی ہے اسے لے کے حاصل ہوتے ہیں۔ تو عزیزوں، شب قدر بھی ہے اور شب شہادت مولا کائنات۔ آج ہمارا اور آپ کا مولا ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ دل بھر کے آنسو بہائیں، غم منائیں، کیونکہ امام المتقین، متقیوں کا امام اس دنیا سے جا رہا ہے۔ امام الانس والجن، انس و جن کا امام اس دنیا سے جا رہا ہے۔ عزیزوں، وہ وقت بھی آتا ہے کہ مولا کائنات اپنے بستر علالت پر ہیں اور ایک ایک بچوں کو بلا کر وصیت کرنا شروع کرتے ہیں۔ کبھی حسن کو بلاتے ہیں، نصیحت وصیت کرتے ہیں، کبھی حسین کو بلاتے ہیں، کبھی زینب ام کلثوم کو بلاتے ہیں، کبھی دوسرے بچوں کو اور دوسرے اولادوں کو بلاتے ہیں، کبھی مولا عباس کو بلاتے ہیں اور وصیتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب کو امام حسن کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، جب وصیت کر رہے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ بیٹی جو ہوتی ہے اس کا باپ سے ایک خاص رابطہ ہوا کرتا ہے۔ یہ منظر جب شہزادی زینب دیکھتی ہیں، ام کلثوم دیکھتی ہیں، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ بابا یہ باتیں نہ کریں۔ لیکن سب کو وصیت کر رہے ہیں، سب کو نصیحت کر رہے ہیں، سب کی طرف ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، علی کی آنکھوں میں آنسو۔ اور وہ منزل آتی ہے کہ ایک مرتبہ قبلہ رخ ہوتے ہیں، علی کی جان قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے۔ عزیز و امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے
آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل و کفن کیا اور آپ کا جنازہ پائیں و پیر کی طرف سے اٹھایا۔ امام حسن امام حسین نے خود کہا تھا مولا نے کہ میرا جنازہ سدھانے سے نہ اٹھانا، ملائکہ ہوں گے جو اٹھائیں گے، اور یہ شب کی تاریکی میں جنازہ لے کے چلتے ہیں۔ ہاں عزیزو، جب فاطمہ اس دنیا سے گئیں تب بھی شب کی تاریکی میں دفن کیا جا رہا ہے۔ اب جب امام المتقین، متقیوں کا امام، شیعوں کا امام اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کا بھی جنازہ شب کی تاریکی میں کس طریقے سے مخفی کر کے لے جایا جا رہا ہے کہ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ مصلحت پروردگار یہ ہے۔ ہاں عزیزوں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے اور جنازہ نکلنے لگتا ہے تو بیٹیوں کا کیا حال ہوتا ہے، زینب و ام کلثوم کا کیا حال ہوا ہوگا۔ لیکن میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا مولا خوشا نصیب، عزت و احترام سے بیٹے نے غسل و کفن دیا اور آپ کو سپرد و لحب کیا۔ میں کہوں گا اے شہزادی زینب و ام کلثوم، یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، جب جس شہر میں آپ عزت و احترام سے اپنے بابا کو جدا کر رہی ہیں، لیکن جب سن 61 ہجری کا کوفہ آئے گا تو آپ کے ہاتھوں میں رسن ہوگی، سر پہ سر کھلے ہوئے ہوں گے اور بے مقنع و چادر اسی کوفے کے بازار میں پھر آیا جا رہا ہوگا۔ منادی آواز دے گا ہادہی سبایا بنات رسول اللہ، اے نبی زادیاں دیکھو یہ نبی زادیاں ہیں، بے مقنع و چادر پھرائی جا رہی۔ اللہ لعنت اللہ۔